پاکستان کو جو دھمکی امیز خطوط موصول ہوئے 22 ممالک کے سفارتکاروں نے خط لکھا، اس میں بڑے بڑے تگڑے یورپی یونین کے ممالک اور غیر یورپی ممالک آسٹریلیا، کینیڈا اور جاپان بھی شامل تھے۔ جو ہم لگا ہوا ہے یہاں پہ کہ پتہ نہیں ہمارے کو ویسٹرن والا بلاک سے تعلقات بہت خراب ہو گئے۔ وزیر اعظم بڑی جلدی جو ہے وہ یورپ کا دورہ کرنے جا رہے ہیں اور ہم ایک پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اور میں یہاں یہ بھی تاثر بالکل اس کو مسترد کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں یہ جو ہم لگا ہوا ہے یہاں پہ کہ پتہ نہیں ہمارے کو ویسٹرن والا بلاک سے تعلقات بہت خراب ہو گئے۔ وزیر اعظم بڑی جلدی جو ہے وہ یورپ کا دورہ کرنے جا رہے ہیں اور ہم ایک بیلنس پالیسی کے اوپر یقین رکھتے ہیں۔ ہمارا روس کے اوپر بھی ہمارا موقف، روس یوکرین تنازع کے اوپر ہمارا موقف بڑا واضح ہے۔ ہم جنگ کے حمایتی نہیں ہیں۔ وزیر اعظم نے رشین ٹیلی ویژن سے انٹرویو دیا تھا ایک دن پہلے، اس میں انہوں نے پالیسی اپنی واضح کر دی تھی۔ عمران خان نے کبھی بھی فوجی جو سلوشنز ہیں ان کی حمایت نہیں کی ہے اور ہم اسی طریقے سے یہاں پر بھی اگر آپ ہماری سٹیٹمنٹ سنیں جو یونائٹڈ نیشن میں منیر اکرم صاحب نے جو ہمارے نمائندے ہیں انہوں نے پڑھی ہے، ہم نے کہا ہے کہ جنگ ختم ہونی چاہیے اور مذاکرات سے مسائل کا حل نکلنا چاہیے اور ہمارا ایک بیلنسڈ، ہاں یہ البتہ ضرور ہے کہ پہلی بار پاکستان کی خارجہ پالیسی 100% پاکستان کے اندر بن رہی ہے۔ اس میں ہمارے حکومت اور اداروں کے درمیان اور پاکستان کی عمران خان وہ واحد ایک وزیر اعظم ہے جو بڑی طویل عرصے کے بعد ایک ایسی حکومت ہے ملک میں جس سے فوج جس کے پیچھے کھڑی ہے، جس کے پیچھے پورا ملک کھڑا ہے، جس کے پیچھے ایک عام آدمی جو ہے اس کی جو سوچ ہے وہ ہماری خارجہ پالیسی میں ظاہر ہوتی ہے، وہ ہماری حکومتی پالیسی میں ظاہر ہوتی ہے، وہ ہمارے احساس کے پروگراموں میں ظاہر ہوتی ہے۔ جو ایک احساس ہے پرائم منسٹر صاحب کا ملک کو لے کے، وہ آپ کو ہماری تمام پالیسیز میں نظر آتا ہے اور انشاءاللہ اسی کو لے کر ہم آگے بڑھیں گے۔ اپوزیشن جو ہے مجھے معلوم ہے، مجھے احساس ہے، اسپیشلی جن کے مے فیئر میں گھر ہیں وہ تو بے ہوشی ہو گئے ہیں کہ یہ کیا آپ روس کیوں چلے گئے، جن کے اتنا پیسہ باہر پڑا ہوا ہے ان کو پریشانی ہے، لیکن ہم انشاءاللہ ہمارا ماننا یہ ہے کہ یورپ سے بھی ہم اتنے اچھے، امریکہ سے بھی ہمارے تعلقات جو ہیں وہ بہتری کی طرف گامزن ہے اور ہم یہ چاہتے صرف ہماری التجا ویسٹرن ملکوں سے یہ ہے کہ غریب ملکوں کا جو پیسہ باہر پڑا ہوا ہے اس کو واپس ملکوں میں لایا جانا چاہیے۔ یونائٹڈ نیشنز نے بھی ابھی اپنی رپورٹ میں کہا کہ کس طرح غریب ملکوں سے پیسہ جو ہے وہ باہر ٹرانسفر کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر بھی ہم تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ روس اور یوکرین کی جنگ اب ذرا تھوڑا سا اس میں مزید شدت آ گئی ہے اور یورپی ممالک، یورپی یونین، نیٹو، ان کو بھی اب ذرا لوز موشن لگ گئے ہیں اور اس لیے کہ اب ان کو خطرہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہ لڑائی اب یورپ کی طرف بڑھ رہی ہے اور روس جو ہے اس وقت بکھرا ہوا ہے، واقعتاً روس سے خوفزدہ ہیں۔ دوسرا، ولادیمیر پوٹن نے کافی سخت دھمکی دی ہے یورپ کو، مغرب کو، نیٹو کو اور امریکہ کو بھی سخت ترین دھمکی دی ہے۔ اس جنگ میں پھر ایک اہم ترین جرنیل جو ہیں وہ مارے گئے ہیں، اس کی بھی ڈیٹیل بتاؤں گا، لیکن سب سے پہلے پاکستان کو جو دھمکی امیز خطوط موصول ہوئے 22 ممالک کے سفارتکاروں نے خط لکھا، اس میں بڑے بڑے تگڑے یورپی یونین کے ممالک اور غیر یورپی ممالک آسٹریلیا، کینیڈا اور جاپان بھی شامل تھے۔ یہ خط آیا تھا، اس پہ پاکستان پہ زور دیا گیا تھا کہ آپ پاکستان اقوام متحدہ اور دیگر انٹرنیشنل فورمز پہ امریکہ کا ساتھ دیں، روس کی مخالفت کریں، یوکرین کا ساتھ دیا جائے، یہ ان کا مطالبہ تھا۔ تو پاکستان نے ان تمام تر دھمکیوں کو رد کر دیا ہے اور جو خطوط آئے تھے 22 ممالک کے سفارتکاروں کا جو خط آیا تھا اس کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا ہے۔ نہ صرف ردی کی ٹوکری میں ڈالا ہے بلکہ باضابطہ طور پہ، سرکاری طور پہ، سفارتی طور پہ ان ممالک کو جوابی خطوط لکھے گئے ہیں اور ان